بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے تو ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ کریم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ترجمہ: اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں عذاب کا ذکر کیا گیا نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی رحمت اور اپنی نعمتوں کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا تھا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر دیتا ہے، تاکہ بندہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور وہ اس سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ سے رجوع کر لے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی جنتوں کی خوشخبری دی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جو مومن لوگ ہوں گے نا، وہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ان کے لیے باغات موجود ہوں گے اور وہاں پہ ان کے لیے پھل بہت زیادہ موجود ہوں گے۔ جب انہیں وہ پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھ کے ان کی شکل و صورت کہ یہ تو وہی پھل ہے جو کہ ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، وہی عام پھل جو ہمیں یہاں پہ دنیا میں دیے جاتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پر ہمیں میسر ہے وہی ہمیں وہاں پہ دیے جائیں گی۔ لیکن ان کا ذائقہ جو ہے نا وہ سب سے الگ ہوگا، ہر دفعہ کھانے پر ان کا ذائقہ سب سے الگ ہوگا۔ یہاں پر جو ہم سیب اگر کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ جنت کے پھل کے مطابق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جنت کے پھل کا ذائقہ سب سے الگ ہوگا، اور ہر دفعہ جب بھی ہم پھل کھائیں گے نا تو وہ ہر دفعہ الگ ہی اس کا ذائقہ ہوگا۔ جنتی لوگوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر وقت ان کے لیے میسر ہوگی، جو ہر طرح سے صاف ستھری ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، وہ اخلاق، کردار اور بناوٹ میں بہت اعلیٰ ہوں گی، وہ ہر قسم کی میل کچیل سے پاک ہوں گی، مطلب ان کے کوئی گندگی نہیں ہوگی، وہ حیض سے بھی پاک ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔ وہ ان کی جو ہے نا وہ فرما بردار رہیں گی، ان کی اطاعت گزار رہیں گی۔ جنت میں جو مومن لوگ جائیں گے ان کے لیے جنتیوں کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ یہ ہمیں ایک آئیڈیا، امیجنیشن دی جا رہی ہے کہ جنت کس طرح ہوں گی، کہ جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان میں ہمیں طرح طرح کے پھل دیے جائیں گے، ہمیں یہاں اس طرح کی نعمتیں دیے جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حدیث میں آتا ہے کہ جنت تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی دل نے تصور کیا ہوگا، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ مطلب جتنی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو لے کے ہم جنت کی امیجنیشن بنا لیں گے وہ پھر بھی اس طرح سے نہیں ہوگی، ہماری امیجنیشن سے بالکل ہی ہٹ کر ہوگی، مطلب بہت اعلیٰ ہوگی۔ جنت وہ ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، کبھی نہیں دیکھی ہوگی کسی آنکھ نے۔ دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نعمتیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جنت اس سے بھی کئی گنا زیادہ حسین ہوگی۔ جنت کی زندگی جو ہے نا وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہاں پہ کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنت میں ہمیشہ سب ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہاں کی نعمتیں لازوال ہیں جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہر بندے کو ہر طرح کی نعمتیں دیں گے، ہر طرح کی نعمتیں دیں گے۔ ہر طرح کی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ اب بتاؤ میرے بندے اب تجھے کیا چاہیے، تو پھر بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ تو ہے میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پاس سب سے بڑی نعمت یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ
اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اس سے بڑی بندے کے لیے کیا ہوگی۔ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے وہ کس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کا یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ ہماری دنیا میں نیک کمال کرنے کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مین پوائنٹ، مین فوکس ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ ہم نے ان آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے کیونکہ ہم ان آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ جنت کی نعمتیں اور آسائشیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی، وہاں پر ہم اپنے سب پیاروں سے مل سکے ہوں گے۔ جنت کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ جنت میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے وہ کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یا دنیا کی زندگی فانی ہے لیکن آخرت جو جنت کی زندگی ہے نا وہ فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں منافقوں کی مثال بہرے گونگوں اس طرح سے کر کے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی بات مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ساری مثالیں بیان کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں کہ وہ سمجھا سکیں تاکہ ہم سیدھی راہ پر آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ بلا جھجک سچ بتانے کو بات کو بتا دیتے ہیں، چاہے وہ کسی چھوٹی چیز سے یا بڑی چیز سے اس کو جو ہے نا وہ تمثیل اس کی بیان کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، مطلب جو عقل رکھتے ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے اور ان کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو عمل درآمد کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پچھلی امتوں اور قوموں کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکے۔ بہت سے ہمیں واقعات دیے گئے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں اپنی زندگی میں اس کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر سکے کہ اگر یہ ہوا ہے تو ہم انہیں اس طرح سے صبر کرنا ہے، اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے سوالوں کا جواب دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیوں مثال بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کہ وہ ساری مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہ رہا ہوتا ہے وہ حق اور باطل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر جو عقل رکھتا ہوگا وہ اتنی چھوٹی مثال سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات بتائی ہے۔ ایمان والے اور متقین لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتوں پر سوال نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں کفار نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں حقیر چیزوں کو مثال بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے لیے مطلب بھیجی ہے، ہمیں سائن ہے یہ ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے نا وہ نشانیاں ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں، جبکہ جو ہے نا وہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگا، جن کے دلوں میں مہر لگ چکی ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھ نہیں آتی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتوں نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہوں گی۔
منافقین اور مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف جو نا انہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ منافقین اللہ کی بات کو ماننے کے بجائے جو ہے نا وہ طرح طرح کی اعتراضات کرتے ہیں اور بے تکے سوالات کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر اپنا سر خم کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن جو منافقین، جو کفار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں آیات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ لاسٹ میں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ہر کسی کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس آیت کو پرسیو کرتا ہے، کہ وہ کس طرح سے اس آیت کے بارے میں تھنکنگ لیتا ہے۔ ایک ہی آیت ہوتی ہے، وہ ہر انسان کے حالاتوں پر جو ہے نا وہ ہر طرح سے ڈفرینٹلی اس پہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ جو ہے نا اس کو پازیٹیو وے میں لے آتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹیو وے میں لے آتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نشانی اس آیت میں رکھی ہوگی۔ لیکن جو کفار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ فاسق جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب وہ نیگیٹیو وے میں سوچتے ہیں، وہ پازیٹیو وے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی قلیل عقل دی ہے، وہ اس میں سے بھی قلیل عقل میں سے بہت ہی کم عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر بندے کے لیے عام ہوتی ہے، جو چاہتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی ہدایت کی چاہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں چاہ ہے تو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، اگر ہمارے دل میں چاہ ہی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے، ہدایت طلب کرے گا تو وہ ہدایت کے راستے پر آ ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ راست آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی آیات کی سمجھ لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کریم اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔